الحمد لله رب العالمين ربنا الرحمن المستعان وهو المعين فنعم المعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الرحمن الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأهل بيته وعترته وعشيرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فاطمہ کے حضور سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یوم شہادت پہ اس خصوصی منعقد ہونے والی محفل میں آنے والے جملہ محترم سامعین کرام معزز مہمانان گرامی، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو منظوم ہدیہ عقیدت ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس کے چند ایک اشعار وہ پیش خدمت ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. آپ میرے ساتھ مل کے پڑھنا پسند کریں گے. ذکر حسین ہے، یاد حسین کی یہ محفل ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ان کی منقبت کے پڑھنے میں شریک ہو جائیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری
کہ امام علی مقام کا جو آخری دیدار ہے، یہ دیدار کرنے والے اہل بیت نبوت کا وہ لوٹے پوٹے اس قافلہ کی وہ مقدرات عصمت و طہارت تھیں، وہ نونہال تھے، یا پھر بیمار کربلا امام زین العابدین تھے. لیکن ہاں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار کرنے کے لیے خود جد الانبیاء مکین گنبد خضرا والی بطحا کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کربلا میں جلوہ گری تھی. یہ دیجیے محبت میں سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں ہے حضرت ام المومنین امنا سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها عنا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ خواب میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن حضور کے داڑھی مبارک کے اور زلفوں کے بالوں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، چہرہ اقدس پہ جیسے تھکن کے آثار ہیں، گرد و غبار ہے. آپ کے اندر اس حالت میں دیکھ کر ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں، اور اسی حیرانگی کے عالم میں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ فدا، یہ میں کس حال میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرہ اقدس پہ سر اقدس پہ یہ گرد و غبار ہے، یہ آثار یہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا. ام سلمہ تم یہاں مدینہ میں بیٹھی ہو، وہاں ابھی کربلا معلیٰ میں میرے نواسے میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ابھی میں ان کی شہادت کے موقع سے حاضر ہو کر آ رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ فاطمہ کے لال کے یہ آخری دیدار کا جو یہ موقع ہے، اس میں سید الانبیاء اللہ عز و جل کے پاک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بنفس نفیس میدان کرب و بلا کے اندر آپ مشاہدہ فرمانے والوں میں ہیں. تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اسی کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ بپا ہو گئی. ایک ہمارے محاورے میں اردو محاورے میں یہ کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ کا عالم تھا. قیامت صغریٰ کا مطلب ایک چھوٹی سی قیامت ہے، گویا اسی دنیا کے اندر وہ قائم ہو گئی. اس کو کسی بھی حادثہ کے پیش آنے کے موقع پہ یہ جملہ اور یہ محاورہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ جو چھوٹے موٹے یہ جو دیگر حادثات ہوتے ہیں تو اگر ان کے رونما ہونے پہ یہ محاورہ استعمال میں آتا ہے کہ قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، تو یقیناً جہاں رسول اللہ کے جگر بارے کو شہید کر دیا گیا ہو، جہاں خانوادہ نبوت ان کا خون بہایا گیا ہو، اور جہاں ان
ان شہیدوں کے لاشیں وہ ان کی صفوں کی صفیں وہ بنا دی گئی ہوں، تو اسے میں قیامت کبریٰ کا نام دوں تو کیا نہ کروں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں حشر کا ہنگامہ بپا، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا کنبے کا کنبہ ہی راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند۔ آپ جانتے ہیں یہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اس بات کے کہ صرف ان کو شہید کرنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا گیا، ان کے سر و تن سے جدا کیے گئے، ان کے جو لاشیں تھے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان کی ہڈیاں وہ ریزہ ریزہ کی گئیں، چور چور کیے گئے، ان کے جسم اور ان کے سر کاٹ کر وہ نیزوں کی انیوں پہ اور نیزوں کی نوک پہ وہ رکھ کر سرے بازار کو پھراتے رہے، اور ان بے حیاؤں کو ذرا حیا نہ آئی، اور خانوادہ نبوت کے ان چشم و چراغ ان شہیدان محبت کے سروں کو وہ نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر وہ اس طرح کوفے کے بازاروں کے اندر گلی کوچوں کے اندر وہ لیے پھرتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان جزیدی سپاہ کا اس کا روب طاری ہو جائے، لوگوں پہ ہیبت طاری ہو جائے، دہشت طاری ہو جائے، دہشت برپا کرنے کے لیے، ہیبت اور روب جمانے کے لیے وہ خانوادہ نبوت کے ان نفوس قدسیہ کے ان شہیدان محبت کے سروں کو وہ نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر وہ یوں گلی کوچوں کے اندر وہ لیے پھر رہے تھے، اپنے تائیں وہ دہشت برپا کرنا چاہتے تھے، اپنے تائیں وہ یزید کو منوانا چاہتے تھے، اور یہ ایک ہیلا کیا تھا کہ شہیدان محبت کے سروں کو کاٹ کر وہ نیزوں کی انیوں پہ نیزوں کی نوک پہ وہ بلند کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے ان دشمنوں کی عذابت کی اس صورت کے اندر بھی اللہ عز و جل نے محبت کا ایک رنگ پیدا کر دیا، اور وہ کیا؟ جو پہلے ہی سر بلند ہے، جو پہلے ہی سر بلند ہیں، خدا کی قسم اتنے سر بلند کہ آسمان بھی وہ جھک جھک کر ان کی سر بلندیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا رہا۔ ایسے سر بلند کہ ساری سربلندیاں ان کے قدموں کی دھول کو وہ چومنے کو اپنی شہادت کو سمجھیں، لیکن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے اندر سے یہ کیسا یہ محبت کا مضمون نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اپنے طور پر وہ دشمنی کر رہے تھے، اور ان شہیدوں کے سروں کو وہ نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر وہ گلی گلی کوچا وہ لیے پھرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان شہیدوں کے قد کاٹ کو اور بڑھا دیا اور ان کے سروں کو اور زیادہ سر بلندی اور رفعت عطا کر دی۔ پاک پروردگار جل مجدہ نے اتنی بلندی شہیدوں کے سروں کو عطا کی کہ ظاہری طور پر بھی وہ جو قاتل تھے، وہ جو
دشمن تھے، وہ جو یزیدی، وہ لشکر کے وہ جو سپاہی تھے، وہ سب کے سب ان سروں کی سربلندی کے سامنے وہ سر نگوں نظر آتے تھے، وہ سب کے سب وہ بوندے نظر آتے تھے، ان کے سر نیچے تھے اور شہیدوں کے سر وہ اونچے تھے۔ اور اسی مضمون کو وہ اپنے لفظوں میں خوبصورت انداز میں وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ سر شہیدان نے سر شہیدان نے محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، خدا نے عز و شان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم عنا۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، آج ہم سید الشہداء اور جمیع شہداء کربلا کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خانوادہ اور پورا گھرانہ ہی وہ نور علی نور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کے اہل بیت نبوت کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ و مقام ہے کہ خود پاک خدا اپنی پاک اور لاریب کتاب قرآن کے اندر ان کی پاکی اور ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بولیے کتنی؟ 4 صاحبزادیاں۔ سیدتنا زینب، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا رقیہ اور سیدتنا سیدت نساء العالمین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ لیکن اللہ عز و جل کو یہ منظور تھا کہ میرے محبوب کی تا قیام قیامت یہ نسل کا سلسلہ یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے چلے، اور یہ حضور کا خاصہ ہے۔ سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، اور شریعت نے بھی نسب کے اندر باپ کا اعتبار کیا ہے، فلاں بن فلاں۔ لیکن یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ حضور کی نسل کو اللہ عز و جل نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلایا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 2 نواسے عطا کیے دونوں شام والے ہیں، حسن بھی حسین بھی۔ حسن ہی حسن کی بہار نظر آتی ہے۔ حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی خوبصورت، حسن و جمال کا مالک، اور حسین یہ اس میں تصغیر ہے۔ تصغیر یہ کسی لفظ کی، یہ اس لفظ کے اندر نزاکت کو پیدا کرتی ہے
شفقت کا اور لاڈ کا اظہار اس لفظ سے ہوتا ہے. حسن کا معنی سونا اور حسین کا معنی سونڑا. اللہ عز و جل کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دست اقدس سے یہ دونوں نازوں کے پلے شہزادے یہ پروان چڑھے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں یہ لاڈ یہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے کہ ان کے نام کا بھی یہ حصہ بن گیا. ان کے نام سے بھی یہ ظاہر ہے حسین سونڑا. اور رسول کریم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے امام حسن مجتبی آپ کی ولادت ہوئی سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہے. اور ابھی سال پورا نہ ہو پایا تھا کہ سن 4 ہجری شعبان المعظم کے مہینے کی 5 تاریخ کو اللہ عز و جل نے سیدنا امام علی مقام کو اس کائنات دہر میں بھیج دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ کی ولادت سے قبل حضور کی چچی نبی کریم علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ و مکرمہ جناب سیدتنا ام الفضل جو حضور کی چچی بھی ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں. انہیں ایک خواب آئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پریشان حال ہے. آقا مولا سے صرف پوچھتے ہیں کہ چچی افسردہ کیوں نظر آ رہی ہو، پریشانی کیوں تمہارے چہرے سے وہ جھلک رہی ہے؟ عرض کی آقا ایک خواب دیکھی ہے میں نے. تمہاری خوابیں تو آتی رہتی ہیں. آقا بہت پریشان کن خواب ہے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کی کہ وہ بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا پھر بھی بیان کرو، خواب سناؤ. ام الفضل سیدتنا ام الفضل رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ایک حصہ وہ کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے یہ خواب سن کر ارشاد فرمایا رأیت خیرا، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ ارشاد فرمایا تالیدو فاطمہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا اگر میرے اللہ عز و جل نے چاہا تو میری لخت جگر فاطمہ الزہرا وہ ایک بچے کو جنم دے گی، حسین کی ولادت ہوگی اور وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے تیری گود میں کھیلے گا. تجھے جو خواب میں دکھایا گیا کہ میرے جسم کا ایک حصہ اس کو الگ کر کے تیری جھولی میں ڈالا گیا، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ تمہاری گود میں کھیلے گا، تمہاری گود میں وہ پرورش پائے گا. چنانچہ ایسا ہوا. اللہ عز و جل نے چند دنوں کے بعد حضرت خاتون جنت کے ہاں ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا. امام علی مقام کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے اور سیدتنا ام الفضل اب ان کو وہ کھلایا کرتی تھیں، ان کی گودی میں وہ کھیلا کرتے تھے. اسی اثنا میں ایک دن وہ امام علی مقام کو اٹھائے ہوئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ سرکار کے پاس جب آتی ہیں تو ننھے حسین کو ان کے نانا حضور ان کی خدمت میں وہ پیش کر دیتی ہیں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شہزادے کو اپنے اس پھول کو اپنی باہوں میں بھرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. حضور کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ان کی نور بھری پیشانی کے بوسے لیتے ہیں اور کبھی میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلقوم نازک اور ان کی گردن کو چومتے ہیں. اب والدین اپنے بچوں کو چوما ہی کرتے ہیں، لب و رخسار کو چوما جاتا ہے، لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ میرے آقا مولا ان کے لبوں کو چومنے
کے ساتھ ساتھ ان کی گردنیں اطہر کو بھی چوما کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گردن اس لیے چومتے تھے چونکہ یہ گردن نام خدا پہ کٹنے والی تھی۔ میرے آقا چومتے چومتے امام علی مقام کو چومتے چومتے سونگھنے لگ جایا کرتے تھے، خوشبو لینے لگ جایا کرتے تھے۔ دیکھنے والے حیرت زدہ رہتے، حیرت زدہ ہو کر عرض پیدا ہوتے کہ اے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان کل کائنات، ماں باپ اپنے بچوں کو چوما تو کرتے ہیں، سونگا نہیں جاتا، اولاد کو سونگا نہیں جاتا۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حسین کو اور حسن کو چومتا اس لیے ہوں چونکہ یہ بیٹے ہیں اور بیٹوں کو چوما جاتا ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ یہ صرف بیٹے ہی نہیں، یہ بیٹے کے بیٹے ہیں اور پھول کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ریحانیہ من الدنیا، فرمایا کہ یہ اس دنیا میں میرے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، اس لیے میں حسن اور حسین کو، حسنین کو میں چومنے کے ساتھ ساتھ ان کو سونگتا بھی ہوں۔ فَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نازوں کے پالے، ان دونوں شہزادوں کو، حسن اور حسین کو، ان کو چومتے بھی تھے، ان کو زور سے سینے سے لگا کر بھینچتے بھی تھے، اپنے سینہ نبوت سے لگاتا تھے، اپنے ساتھ ملاتے تھے، اور چومنے کے ساتھ ساتھ سونگا بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور یوں عرض پیرا ہوتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ اے اللہ، ان دونوں شہزادوں سے میں محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور اے اللہ تا قیام قیامت جو بھی میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے ہر اس شخص سے تو محبت فرمایا کر۔ وہ جو حضور کے ہاتھوں میں کھیلے، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں پرورش پائی، ناز و نعم میں وہ پلے، جب وہ روتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رونا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آپ سرکار تشریف لے جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ فاطمہ میرے بیٹوں کو کیوں رلا رہی ہو، کیوں رو رہے ہیں یہ؟ خود خبر گیری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، ہدایات، اسلامی تعلیمات کا یہ سلسلہ جاری ہے، صحابہ کرام محو تن وہ مگن ہو کر وہ محویت کے عالم میں حضور کے خطبے کو، ارشادات کو وہ سن رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حسن مجتبیٰ، آپ تھوڑی سی عمر ہے، آپ کھیلتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی شریف پہ آپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کبھی لمبا قمیص ہے، کبھی گرتے ہیں، گر کر پھر اٹھتے ہیں، پھر چلنے لگ جاتے ہیں، اور نانا جان کے ممبر کی طرف وہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو یوں گرتے پڑتے اور گرتے اور اٹھتے، یہ چلتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، آپ نے خطبے کو موقوف کر دیا، تقریر کو بند کر دیا، بنفس نفیس ممبر سے خود اترے اور ممبر کی سیڑھیاں اتر کر آگے تیزی سے لپکے اور لپک کر اپنے اس شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور پھر واپس آ کر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کس شان سے کہ ممبر پہ خود بیٹھے اور اپنے پہلو میں اپنے ساتھ ہی ممبر پر اپنے نواسے حسن کو بٹھا دیا، سبحان اللہ، بٹھا کر پھر اس کے بعد حضور کا یہ طریق تھا کہ اب آپ ایک نظر مجمع صحابہ پہ ڈالتے تھے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر دوبارہ جاری کیا، ایک نظر مجمع پہ ڈالتے، پھر ایک نظر بھر کر اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے اپنے نواسے نونہال نواسے حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیتے، پھر مجمع پہ نظر ڈالتے، پھر اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے حسن مجتبیٰ کو دیکھتے، پھر ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر یہ وجہ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میری اولاد، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ میرا دل بند، یہ حسن مجتبیٰ، یہ شہزادہ، یہ میرا پیارا نواسہ، نازوں کا پالا حسن، یہ آیا اور یہ گر رہا تھا تو مجھ سے یہ رہا نہیں گیا اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور میں نے خطبے کو موقوف کر کے بنفس نفیس اتر کر جا کر میں نے اس کو تھام لیا۔
میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں اس بٹھائے ہوئے شہزادے کو دیکھ کر مجمع صحابہ کو بتاتے ہیں، فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا یہ سید ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حسن بھی سید ہیں، حسین بھی سید ہیں، اور حسن اور حسین کے ابا بھی سید ہیں، اور حسن اور حسین کی امی بھی سید ہیں۔ ارے وہ تو سید ہیں ہی، وہ تو سید ہیں ہی، خدا کی قسم ان کی آنے والی تا قیام قیامت جو نسل ہے وہ بھی سید ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، سید کا معنی عام طور پر یہ کیا جاتا ہے سردار، سید مولانا سردار کے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو قرآن میں یوں مخاطب کیا، وہی الفاظ کہا، یاسین والقرآن الحکیم۔ اے سین، یہ سین کیا ہے؟ سین کیا ہے؟ علماء کرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ سین جس پر حرف ندا داخل کیا اور اللہ عز و جل پکارتا ہے، یہ سین مخفف ہے سید کا، یہ سین مخفف ہے سید کا، اور اللہ عز و جل اپنے پاک محبوب کو یہاں سین کی اس مخفف الفاظ کے ساتھ ندا کرتا ہے، یاسین کہتا ہے، تو اس کا معنی ہے یا سید الکل، یا سید الکائنات، یا سید الاولین والآخرین۔ یہ تو اللہ کا ہر نبی سید ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا سیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے اللہ عز و جل نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو، اے زکریا تمہیں مبارک ہو کہ ہم تمہیں وہ بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہے، اور وہ بیٹا وہ سید ہوگا۔ تو انبیاء کرام وہ تو سید تھے، لیکن یہ ہمارے ہم سب کی جانوں اور ایمانوں کے والی و مختار کاری کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صرف سید ہی نہیں بلکہ حضور سید السادات ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید السادات کا مطلب کہ سارے سرداروں کے سردار ہیں۔ ہر نبی سید ہے، ہر نبی سردار ہے اپنی امت کا، لیکن میرے آقا و مولا آپ صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہر رسول وہ شان رسالت سے وہ متصف ہے، لیکن میرے آقا صرف رسول نہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول وہ اپنی امت کا وہ سید ہے، وہ سردار ہے، لیکن میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف سید نہیں، سید السادات ہیں، سارے سرداروں کے بھی حضور سردار ہیں۔ ہر نبی وہ شہید ہے، ہر نبی وہ شہید ہے، لیکن میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف شہید نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں حضور شہیدوں کے بھی شہید ہیں۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا کل قیامت کے دن جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید لائیں گے، یعنی اس امت کا نبی لائیں گے جو اس امت پر وہ گواہ ہوگا، اور اے محبوب وہ ساری امتوں پر وہ آنے والے لائے جانے والے نبی اور رسول جو گواہ اور شہید ہوں گے، ان سارے گواہوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ تو میرے آقا و مولا آپ سردار نہیں سرداروں کے سردار ہیں۔ میرے آقا صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی ہیں، صرف رسول نہیں رسولوں کے رسول ہیں، صرف شہید نہیں شہیدوں کے شہید ہیں، حضور سرداروں کے سردار ہیں۔ کیسے کہ میرے آقا و مولا آپ کیسے ذیشان سردار ہوں گے کہ حضور کی آنے والی نسل کا بچہ بھی سردار ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ
وسلم صرف سید نہیں، حضور سید السادات ہیں، میرے آقا سیادت کا سرچشمہ ہے، حضور سیادت کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے، شہادت کا سرچشمہ ہے، میرے آقا ولایت کا سرچشمہ ہے، حضور نبوت کا سرچشمہ ہے، آپ رسالت کا سرچشمہ ہے، ہر خیر کا سرچشمہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور ہر خیر اور کل حسن کا سورج بنا کر بھیجے گئے، اور جتنے بھی یہ حسن بکھرا ہوا کائنات میں نظر آتا ہے وہ اسی آفتاب نبوت کی کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ بیٹا سردار ہے۔ اور ہاں یہ بھی سنیے کہ سید عربی زبان کا لفظ ہے، سید عربی زبان کا، اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے سید وہ ہستی ہوتی ہے لغت کی روح سے، اصطلاحی طور پر تو حضور کی آل کے لیے یہ مختص ہو گیا یہ لفظ، اب کوئی اور اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور کوئی دوسرا اپنے لیے یہ لفظ یہ بولے اور لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کے یہ مترادف ہوگا، یہ بہت بڑا یہ جرم ہے جو واقعی حضور کا خون ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، وہ سید کہلانے کی یہ حقدار ہے، لیکن لغت کی روح سے سید کسے کہتے ہیں؟ سید اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضروریات میں جس ہستی کی طرف وہ رجوع کریں، جس ہستی کی طرف وہ لوٹ کر آئیں، سب کی نگاہیں جس ہستی پر لگی ہو، اور وہ اپنی مشکلات میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجات کے اندر وہ جس کی طرف وہ رجوع کریں، جس کی طرف وہ لوٹیں۔ مثال کے طور پر جو دیہاتی علاقے ہیں ان کے اندر جو جاگیردار ہوتے ہیں، ایک علاقے بھر کا ذمہ دار، اس کو کہتے ہیں سردار صاحب، سردار کہلاتا ہے، اور عربی زبان میں سردار کے معنی میں سید لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ منصب ہے کہ لوگ اس کی رعایا جو بیٹھے ہیں ان لوگوں میں سے جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے وہ اس کے دروازے کو آ کر وہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن خدا عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، نبی کی آل جو سید کہلاتی ہے تو یہ سید کہلانے میں حق بجانب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف دنیا کے اندر ہی لوگوں کی امیدوں کا محور و مرکز نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی لوگوں کی امیدوں کا یہ مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی شان تو وراء ہے، ان کے نام کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ ان کی نام کے صدقے میں، ان کے نام کے وسیلے اور توسل سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں سیاہ ستہ کی، یہ حدیث پاک کے سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں مجموعے حدیث کے، جس پر سب سے زیادہ یہ امت اعتماد کرتی ہے، سیاہ ستہ میں ایک کتاب ہے جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تو یہ 6 کتابیں حدیث کی یہ سیاہ ستہ کہلاتی ہیں۔ ان 6 کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث کے یہ سند، اس سند کے ساتھ انہوں نے لکھی کہ حدثنا، توجہ سے آپ بیٹھیں، میں حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حدثنا سہل بن ابی سہل قال حدثنا عبد السلام بن صالح ابو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة القلب وقول باللسان وعمل بالأركان۔ یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہی معن متصلاً اس کے بعد امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ سنن ابن ماجہ کے اندر آگے یہ لکھتے ہیں کہ جس سند کے ساتھ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو الصلت الهروي لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا۔ فرماتے ہیں جس سند کے ساتھ میں نے یہ حدیث یہ تمہیں سنائی ہے، یہ پیش کی ہے، اس سند کے اندر یہ جتنے نام آئے ہیں ان ناموں کی بڑی شان ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پہلے یہ عربی زبان میں نے سند پڑھ دی ہے، آپ کو میں اس کا مفہوم وہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح وہ نام معلوم ہو جائیں کہ کن ناموں کی فضیلت یہاں وہ بیان ہونے لگی ہے۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سہل بن ابو سہل نے بیان کی، اور انہوں نے اور مزید محمد بن اسماعیل
دو استاد ہیں اس حدیث میں ابن ماجہ کے، فرماتے انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. ان دونوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے استاد عبدالسلام بن صالح ابو الصلت الحربی نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جناب علی بن موسیٰ الرضا، جنہیں کہتے ہیں امام رضا، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، امام علی رضا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی. وہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی یعنی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سیدنا امام موسیٰ کاظم وہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی قدر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی قدر حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام محمد باقر وہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی قدر سیدنا امام علی اوسط، امام زین العابدین، سید سجاد اور بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین وہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی قدر امام الائمہ سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو اپنے والد گرامی قدر حضرت سیدنا مولا جمی کل کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں. مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الایمان معرفت القلب وقول باللسان وعمل بالارکان. ایمان کیا ہے؟ ایمان والوں ذرا سنو کہ جن کے گھر سے ہمیں ایمان ملا اس گھر سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کی پہچان چاہتے ہو ایمان کیا ہے تو حدیث رسول سنیے. میرے آقا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان معرفت القلب. یہ ایمان یہ دل کے نور کا نام ہے، یہ دل کی پہچان کا نام ہے کہ ایک بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے لیکن اس کا دل وہ پہچانتا ہی نہیں ان حقیقتوں کو جن کا پہچاننے کا نام ایمان ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ دل کے اندر روشنی آئے. ایمان یہ کیا ہے؟ یہ دل کی معرفت کا نام ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھے کہ صرف دل سے پہچان لینے کا نام ہی اور دل سے تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے. فرمایا ابھی ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہوئی. یہ بنیادی شرط ہے. سب سے پہلے دل سے پہچانا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں. اپنے دل سے مانا جائے پہچانا جائے اس حقیقت کو کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور جو کچھ بھی آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس سب کچھ میں آپ سچے ہیں، آپ حق ہیں. اس سب کو مانا جائے، دل سے پہچانا جائے اور پھر دل کو دل سے پہچاننے کے ساتھ ساتھ اب دوسروں کو کیا پتا چلے دل سے پہچانا ہے اس نے یا نہیں پہچانا، دوسروں کے سامنے اظہار ہو تو پھر وہ جانے کہ انہیں پتا چلے کہ یہ بھی مومن ہے، یہ مسلمان ہے. اس لیے ضروری ہے الایمان معرفت القلب وقول باللسان کہ دل سے پہچان لینے کے بعد اپنی زبان سے اعتراف کرنا. زبان سے اعتراف کرنا. یہ زبان سے اعتراف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے قول کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ لینا ضروری ہے کیونکہ جب تک اس نے دل سے پہچانا لیکن کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے مسلمان ہونے کا دوسروں کو پتہ کیسے چلے گا. لہذا دل سے پہچان لینے کے ساتھ ساتھ اب زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ فیضان ہے اس نبوت کے گھرانے کا، اہل بیت نبوت کا یہ فیضان ہے. صرف آج رسم کے طور پر یہ ذکر کر لینا ہی ضروری نہیں. یہ جاننا چاہیے کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے، ان کا دیا ہوا درس کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تمام اعمال صالحہ کے لیے یہ بنیادی شرط ہے ایمان. تو یہ بھی تو پتہ
ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہی یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف کلمہ طیبہ کا ورد کر لینا ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے یہ کہہ دینا ہی یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. نہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے جو ہمیں یہ حدیث ہم تک پہنچی کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف یہاں پہ بس نہیں ہو گئی، یہ ایمانی سفر یہ مکمل نہیں ہوا، دل سے پہچان اور مان بھی لیا اور زبان سے قول بھی کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن ابھی تشنہ تکمیل ہے تمہارا دعوی ایمان. ابھی کوئی شخص وہ اپنے ایمان کے مکمل ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک تیسری اور ایک آخری شرط وہ ذکر کر دی، فرمایا دل سے پہچان اور مان لینے کے ساتھ ساتھ زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ مرحلہ ہے وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. یہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ پورے کا پورا جسم جو اللہ عز و جل نے انسان کو عطا کیا اور اس جسم کے اندر اس نے جو مختلف استعدادیں اور یہ دیکھنے سننے بولنے پکڑنے چلنے پھرنے کی یہ قوتیں اس نے بھر دی ہیں اس خالق و مالک نے، اس خلاق کے کل کائنات نے. تو اپنے ان اعضاء کو کام میں لانا یعنی جس کو ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے احکامات کی تعمیل کے اندر اپنی ان ساری قوتوں اور استعدادوں کو وقف کر دینا یہ ایمان ہے. آج ہم نے سمجھ لیا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اب صرف رسم رہ گئی. حقیقت مسلمان بننے کی ضرورت ہے. آج جو افراتفری ہے، آج جو ہر طرف یہ دہشت گردیاں ہیں، یہ بدامنیاں ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں جی کیا بات ہے، غیر مسلم ممالک ان کے اندر امن ہے، یہ مسلمان ممالک کے اندر بدامنی کون ہے؟ کبھی ہم نے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھا، کبھی اتنی فرصت ہمارے پاس میسر آئی کہ ہم خود اپنا جائزہ لیتے اپنے کردار کا اور اس حدیث کی روشنی میں اور اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے کیا ہم مومن بھی ہیں یا نہیں، یا ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانے میں ہے یا نہیں. مولا کل کائنات نے یہ سبق دے دیا، یہ پڑھا دیا کہ لوگوں ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب دل سے پہچان لینے کے ساتھ ساتھ زبان سے اعتراف کر لینے کے ساتھ ساتھ اپنے ان اعضاء کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور اس کے پاک محبوب کی اطاعت اور اتباع کی جائے. یہ عمل بالارکان یہ اس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل نے فرمایا یہ شرک نہیں ہے کہ دو کا نام لے رہا ہوں، نام بظاہر دو کا ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے، کیونکہ رسول کریم حاکم واحد ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ عز و جل اسی کا حکم چلتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئینہ ہیں، آپ آئینہ ہیں ذات خدا کا، جمال خدا کا، احکامات خدا بندی کا. حضور اللہ کے مظہر ہیں، حضور جب بولتے ہیں رب فرماتا ہے یہ میرے ہی بول رہے ہیں. رب بظاہر ان کے ہلتے ہیں لیکن رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے یہ بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. بظاہر آمنہ کے لال ان کے لب وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لب ہلتے ان کے دیکھ رہے ہو لیکن جو بول ہیں وہ میرے ہیں. تو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب نے حکم دیا سچ بولو. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ تکلف کرتے ہیں اور سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں بات بات پہ. اب تو ہم نے وتیرہ بنا لیا، اپنا شعار بنا دیا ہے اور بعض اوقات گناہ بے لذت کیا جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ ایک دنیاوی کوئی مفاد ہے اور اپنے مفاد کی خاطر وہ جھوٹ بولا، وہ بھی برا ہے، نہیں بولنا چاہیے ایک بندہ مومن کو. لیکن آج تو فیشن بن گیا ہے، فیشن. ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے، کسی سے رابطہ ہوا، پوچھنے والے کہاں پہنچے ہو، ایسی غلط طور پر. حالانکہ اس میں کوئی چھپانے کی اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بغیر غیر ضروری طور پر وہ گناہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوں، میں وہاں پھر رہا ہوں. تو یہ گناہ بے لذت، یہ بھی کرنے سے اس کے ارتکاب سے ہم دریغ نہیں کرتے. تو اللہ عز و جل کون مسلمان ہے جس کو یہ پتہ نہیں، کون مسلمان ہے جس کو یہ خبر نہیں، جس کو یہ پتہ نہیں، جس کو یہ معلوم نہیں کہ جھوٹ سے ہمارے آقا و مولا نے منع کیا ہے.
سب کو پتا ہے، تو پھر ہمیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے. سچ بولنے کا حکم دیا گیا. کس کو نہیں معلوم کہ غیبت سے منع کیا گیا ہے؟ ہم بات بات پہ ہم غیبت کرتے ہیں، بس پردہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں ان کے خلاف ہم بولتے ہیں. تو یہ بیماریاں جو ہمیں لگی ہوئی ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو بات یہ ہو رہی تھی، یہ حدیث پاک مکمل ہوئی. اس حدیث کو سنن ابن ماجہ کے اندر محدث ابن ماجہ علیہ الرحمہ بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ حدیث کتنی مضبوط ہے اور کتنی مضبوط سند کے ساتھ یہ ہم تک پہنچی ہے. فرماتے ہیں یہ تو جس گھر کی حدیث، جس سند کے ساتھ میں نے یہ حدیث تمہیں سنائی اور پہنچائی، اس سند کے اندر یہ جو بابرکت نام ہے اہل بیت نبوت کے، ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر صدق کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، سچی عقیدت کے ساتھ اگر یہ نام پڑھ کر اگر کسی پاگل اور دیوانے شخص کو دم کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ، تکبیر، لو قرئ، وہ کہتے ہیں حدیث دکھائے دی، سیاستہ کی حدیث ہے، یاد رکھیے حوالہ سنن ابن ماجہ کے اندر. وہ فرماتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد، اگر یہ بابرکت ناموں پر مشتمل یہ سلسلہ سند کا اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھ دیا جائے تو اس کی برکت سے بیمار شفا یاب ہو جائے. اگر دیوانے پہ پڑھ دیا جائے وہ دیوانے کو عقل آ جائے. اور باقی ان ناموں کی ایسی عظمت ہے، ان کی ایسی برکت ہے، ایسی فضیلت ہے. یارو ہم تو توسل کے وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے بنا ہمارے پلے میں ہے ہی کیا. اس توسل کے بغیر بات نہیں بنتی. ہمارے یہ وظیفے کے طور پہ یہ پڑھا جاتا. ہمارے جد کریم نانا جان حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی قدس سر العزیز صاحب فتاوی نوریہ، آپ ہم وہاں پڑھتے تھے جب، تو ان دنوں جب کبھی کوئی وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں بعض اوقات، تو جب کوئی وبا پھوٹتی، جب کوئی وبا پھیلتی تو آپ کا یہ حکم تھا اور آپ کے حکم سے پھر یہ شعر پڑھا جاتا تھا. ایک شعر پڑھا جاتا تھا، عربی زبان کا شعر ہے اور وہ ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ. اس کا معنی ہے کہ میرے لیے یہ 5 ہستیاں ہیں جن کو 5 تن پاک کہتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. لی خمسۃ، 5 ہستیاں ہیں میری کامیابی کی ضمانت ہے، مجھے کہیں تھوڑ نہیں آنے دیتی. لی خمسۃ، میرے لیے 5 ہستیاں ہیں، بابرکت اور مقدس ہستیاں ہیں. اطفئ بہا حر الوباء الحاطمہ، کہ جو توڑ کے رکھ دینے والی وبائی بیماریاں ہیں میں ان کا توڑ کرتا ہوں ان ہستیوں کے ناموں کے ذریعے. اور وہ 5 ہستیاں کیا ہیں؟ مصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. ایک نبی مصطفیٰ کریم، دوسرے علی مرتضی، اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ان دونوں کے تخت جگر، دونوں شہزادگان امام حسن و حسین، اور حسن و حسین کی امی جان فاطمہ الزہرا. حضرت امام زہری یہ نام پر محدث ہیں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری بھی ان سے حدیث سے وہ روایت کرتے ہیں، ان کے استاذوں میں ان کا نام آتا ہے. امام زہری علی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سیدنا امام زین العابدین، آپ ایک بار گرفتار آپ کو کر لیا گیا، تو جب آپ کو جیل کے دیواروں کے پیچھے ڈال دیا گیا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے امام زہری نام پر محدث وہ وہاں پہنچے، ملنے کے لیے گئے اور دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے جو نازک پاؤں ہیں ان کے اندر بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، لوہے کی بیڑیاں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لوہے کی وہ ڈلی ہوئی ہیں. تو اس حالت میں جب دیکھا نا امام زہری نے جا کر سلام پیش کیا، بیٹھے ان کی خدمت میں، تو ان کو اس حالت میں دیکھ کر امام کو اس حالت میں کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو پھولوں کی سیجوں پہ بٹھانے کے لائق ہیں. اب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں یہ پہنا دی گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں. اس کیفیت میں دیکھ کر بے ساختہ محدث زہری کو رونا آ گیا.
ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو کو برسنے لگ گئے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, فرمایا کہ زہری روتے کیوں ہو, آنسو کیوں بہاتے ہو؟ عرض کی حضور یہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے, مجھے رونا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے زہری, کیا تم ہم لوگوں کو بے بس سمجھتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں؟ یہ حکمرانوں نے جو بیڑیاں ڈالی ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم ان دیواروں سے, ان بیڑیوں سے ہم نکل نہیں سکتے. ارشاد فرمایا لو شئنا, اگر ہم چاہیں تو یہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں کھول جائیں. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ پاؤں کی بیڑی بھی اور ہاتھوں کی ہتھکڑی بھی کھو کر دور جا گرے گی. واقعی ایسی ہستی, ایسی شان اور ایسی عظمت کے مالک ہے یہ ہستیاں. خدا کی قسم وہ ارادہ کریں تو ان کے ارادے کو بھی اللہ پورا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس محبوب کے یہ چشم و چراغ ہیں, اس گھرانے کے, اس گلشن نبوت کے یہ